جو اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اشرف المخلوقات کسے بنایا؟ انسان کو. اور انسان کس سے پیدا ہوا؟ خلقنا من طین. قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ کی جو مخلوق کو نور سے پیدا کیے ہیں. تو اشرف المخلوقات کو بلند کرنا تھا. صرف جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز کاغذات میں ہے، نماز پڑھی لیکن پریکٹیکل ہم لوگ نہیں ہے، روزہ رکھی لیکن پریکٹیکل ہم لوگ نہیں، افسوس ہے. تو ایک پریکٹیکل چیز ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو، اس کی تعظیم بتائی، اس کی عظمت بتائی. یہ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان. اللہ نے یہ مقام دیا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ ہم لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا، امت محمدیہ کے متعلق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم لوگ ہیں. یہ فخر کی بات ہے. تو ہم سب سے بہتر لوگ ہیں پورے زمین پر. تو یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جو اس کا معنی ہے. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا. تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. حکم کس کا تھا؟ حکم اللہ رب العالمین کا تھا. اللہ ہمارا رب ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا تو کیوں کیسے یہ سب بات نہیں ہونی چاہیے. یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، جس کو ہم اپنے آنکھوں سے اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں. جب اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فوراً سارے فرشتے سجدہ میں گر گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یعنی ایک ایسا بھی شخص تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے عربی گرامر کے اندر کہ اللہ کے ذریعہ استثناء کیا جاتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. یعنی نہیں کے معنی یہ ہوگا سب کو ہم لوگ انکار کر دیے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو یہ ایک مضبوط بات ہوگی، ٹھوس بات ہوگی. سبوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کی. یہ ایک کیا ہے؟ بھیڑ میں سے کسی کو نکالنے کا معنی ہوتا ہے، تاکہ اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ اس نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی اللہ نے ذکر کیا. ابا واستکبرا، ایک تو اس نے انکار کیا. واستکبرا، دوسرا اس نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر میں سے ہو گیا. اب دیکھیں سمجھے دو طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اللہ کا جب حکم آ جائے ہمارے سامنے تو ایک سچے اور اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس حکم کو ماننا ہے، کنتو پرنتو کیوں نہیں لانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اب اس میں ہم کیا کریں؟ حکم مانے یا اس میں کنسیشن یا اس میں چھوٹ کی بات کریں، یا کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس سے ہم صحیح ثابت کرتے چھوڑ کر بھی. فرشتوں نے سنا سجدے کی بات ہے، اللہ تو کہہ رہا فوراً سجدے. جب تیری بات آ گئی تو تیرے سامنے تو ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. یہی ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے بات اللہ کی آ گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ جھوٹ مت بولو، جب اللہ کی بات آ گئی جھوٹ نہیں بولنا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول دیں. یہ ہوتا ہے اپنے رب سے سچی اور دلی محبت. تمام فرشتے فوراً اللہ کے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور کیوں سجدہ ریز ہو گئے؟ ابھی میں نے شروع میں کہا کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، فوراً کر گئے. لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، واستکبرا تکبر بھی کیا. تو اب ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ فوراً اللہ کا جب حکم آ گیا تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی بات کو پہلے مانتے ہیں. کیونکہ ایک انسان، ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اول مقام اس کے رب کا ہونا چاہیے. ابھی ہم لوگ پیدل چل کے یا پاؤں سے چل کر یہاں پر آئے ہیں، یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے. اگر اللہ کا کرم نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ہم چلتے چلتے گر کر ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. ایسی بہت سی واردات ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے پہنچا دیا ہمیں اس مجلس کے اندر، اس پاک مجلس کے اندر. کہ اللہ کا کرم نہیں رہا، یہ اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسی حکم آتا ہے تو ایک جماعت یعنی فرشتوں کی فوراً اس حکم کی تعمیل کرتی ہے، تکمیل کرتی ہے. لیکن ایک جماعت ایسی ہے ابلیس جو انکار کر دیتا ہے. اس کی انکار کی وجہ قرآن میں اب آگے پڑھیں گے، آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم آگ سے پیدا کیے گئے، ہم مٹی کو کیسے سجدہ کر دیں. بات آگ مٹی کی نہیں تھی. بات کو سمجھیے، بات کی گہرائی کو سمجھیے.
बात आग की नहीं है, बात मिट्टी की भी नहीं है और बात नूर की भी नहीं है, बात है अल्लाह के हुक्म की, बात है अल्लाह के हुक्म की। दो मुसलमान हैं आपस में सदियों से लड़ रहे हैं, यानी इसको कह सकते हैं पुश्तैनी झगड़ा, नस्ली झगड़ा, खानदानी झगड़ा चल रहा है। पहले के लोगों ने क्या किया हमको उससे कोई लेना देना नहीं, बाद में अल्लाह की बात मालूम आ गई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिल कर रहे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के आना जाना करे, उससे लगाव रखे, उससे ताल्लुकात बनाए। रिश्ता तोड़ने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। जब ये बात पहुंच गई हमारे पास, तो बात ये नहीं है कि उसने क्या किया था मेरे परदादा के साथ, बात ये नहीं कि मेरे दादा ने उनके साथ क्या किया था, बात ये नहीं कि हमारे वालिद ने उनके साथ क्या किया था, बात ये कि अल्लाह का क्या हुक्म। ये असल पॉइंट है, उसको सब साइड में रखने की जरूरत है, ये बाद में बात की जाएगी। बात यह है कि ताल्लुकात और खुशगवार बनाने के लिए हुक्म कौन दे रहा है।